شوکت صاحب میں تو یہ حیران ہوں کہ یار ویسے اتنا یہ پورلی جملہ ہو چکا ہے نا، اتنا وہ عام جملہ ہو چکا ہے، نون لیگ بولتی ہے مقافات عمل، لیکن اب کیا کریں، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جو عمران صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم تو پھر بھی دیکھیں ان کو میڈیا ٹاک ٹائم دے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ان کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ آپ کے دور میں تو جناب ہمیں بات کرنے کی اتنی بھی اجازت نہیں تھی۔ اگر نون لیگ کے حق میں نواز شریف کی تصویر دکھائی جاتی تھی اس وقت بھی، نون لیگ کے حق میں عمران خان کے خلاف کوئی ایک شو ہو جاتا تو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں تک سے کالیں آیا کرتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے اب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، بالکل نیوٹرل معاملہ چل رہا ہے۔ تو سر آپ نے کو ریئلائز کیا کہ آپ نے کتنی غلطیاں کی، خواہ جنرل فیض صاحب کو ملایا، خواہ اس وقت کی ISI کو ساتھ ملایا، کیا ونڈکٹیو ماحول آپ نے کریٹ کیا یار، اپوزیشن کو بھر بھر کے آپ نے اندر ڈالا، اور اس کا خمیازہ یہ بھگت رہے کہ اب کوئی پولیٹیشین آپ سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، کوئی آپ پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شوکت صاحب دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، ہم نے اگر کوئی غلطیاں کی ہیں تو بالکل ہوئی ہوں گی، کیونکہ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بار غلطی ہوئی ہے نا۔ دیکھیں PMLN اور پیپلز پارٹی تو 4 مرتبہ آئی ہے اقتدار میں اور بار بار غلطیاں کر رہی ہے، اور ان غلطیوں کی وجہ سے آج ان کی جو ووٹ بینک ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں عمران خان کی حکومت اس لیے ختم کی گئی کہ جی 12% مہنگائی ہے، اب 12% جو ہے نا ان کے دور میں آ کے وہ 38% پہ جا چکی تھی، آج بھی لوگ رول رہے ہیں، ان کو کوئی 1 روپے کا ریلیف اس لیے نہیں ختم کی گئی سر۔ ہوا کیا، ہم جب جا رہے تھے 46,000 ارب کا قرضہ تھا پاکستان کے اوپر، آج 76,000 ارب پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ جو 36,000 ارب کا جو قرضہ لیا گیا ہے، یہ قرضہ کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ یہ کوئی بتائے۔ IMF کی قسط اگر آج بھی بند ہو جائے تو ملک تو چل ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، ہم نے بچایا۔ اور بھائی صاحب ہمارے حکومت ختم ہو رہی تھی، $16.4 بلین ہمارے ریزرو تھے، آج $14.4 بلین میں اصل آپ ایک بات بتاؤں، آپ یقین کریں آپ کی $9.2 بلین حکومت اس لیے نہیں گری کہ معیشت کا مسئلہ تھا۔ اس ملک میں معیشت کا ایشو نہیں ہے، اس ملک میں پرابلم ہے سول قیادت کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کے بیلنس کا۔ آپ کی حکومت اس لیے گری کہ جن لوگوں نے آپ کو بنایا، آپ نے ان کو آنکھیں دکھائیں تو انہوں نے کہا جی اب ہٹ جاتے ہیں، پھر آپ حکومت کر کے دکھا لیں۔ آپ کی حکومت سر اس لیے گری ہے، آپ کی حکومت اس لیے نہیں گری کہ اکانومی کا مسئلہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ آپ کے تو دونوں وزیر خزانہ وہیں سے آئے ہوئے تھے، وہ کیا وہ مسئلہ تھوڑی تھا آپ کا، وہ مسئلہ نہیں تھا آپ کا سر۔ انالیسس تو شوکت بھائی ذرا ایکوریٹ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا تھی۔ اور یہ چلاک نکلے رانا صاحب، انہوں نے موقع دیکھا کہ آپ کا جھگڑا ہوا ہے، انہوں نے فوراً ہاتھ سیدھا کر لیا، تو انہوں نے کہا چلو ہم تو نیوٹرل ہیں، حکومت کر کے دکھا دو۔ جب پرائم منسٹر عمران خان سے میری لاسٹ ملاقات ہوئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس 2 دن پہلے، سر میں عرض کر لوں، ووٹ آف نو کانفیڈنس 2 دن پہلے عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہماری تو حکومت چلائی اسٹیبلشمنٹ رہی تھی، جب وہ نیوٹرل ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے گرنا ہی گرنا ہے۔ تو سر غلطیاں تو آپ کے اینڈ پہ ہی بہت ہے نا سر، یا پہلے چڑھنا نہیں تھا پھر چڑھ کے کامران بھائی میں نے شروع میں کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ایک غلطی یہ بھی تھی، لیکن ہم تو اس غلطی کے بعد دوبارہ غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا۔ ہمارا لیڈر قربانیاں دے رہا ہے نا، اور ورکر قربانیاں دے رہے ہیں نا، ورنہ آج بھی اگر ہم یہ چاہیں کہ جی کوئی مصالحت ہو جائے تو وہ تو آج بھی پاسبل ہے، لیکن لیڈر جو ہے وہ یہ نہیں کر رہا کہ وہ بیمار ہو کے کہے کہ مجھے باہر بھیج دو، یا کوئی اور، وہ تو نہیں کہا، وہ تو کہہ رہا ہے جو کرنا ہے کر لو، میں یہیں پہ رہوں گا۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ حکومت خود بھی بڑی بلش ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اب دیکھیں سیاسی ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگانا جو ہے نا، اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت غیر مقبول ہے۔ اگر حکومت غیر مقبول نہ ہوتی تو کیا ہمارے دور میں دھرنے نہیں ہوتے تھے؟ ہم نے تو کسی کو نہیں روکا تھا۔ پشاور کے اندر دھرنا تھا، میں اس وقت وزیر تھا، میں نے پانی کی ٹینکر بھیجے تھے کہ جی جائیں ان کو پانی کی وہ چھڑکاؤ کریں اور پانی فراہم کریں ان کو۔ تو جو پاپولر گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کبھی بھی چیزوں سے نہیں گھبراتی، لیکن یہ تو آپ دیکھیں کہ اگر 400 کا مجمع ہے اس کے لیے بھی نہیں۔ یہ مجھے بتا دیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم کہاں جلسہ کر سکتے ہیں، کہاں احتجاج وہ جگہ کہاں جلسہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ میں ہمت ہے تو بتائیں ہمیں کوئی اور جگہ کوئکلی۔ رانا صاحب پھر میں نے بریک لے کے مدر صاحب کے پاس لاہور میں کرنے دے رہے ہیں، ہمیں لاہور میں کرنے دے رہے ہیں، تو اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں نا، سن تو لیں KPK میں یہ جلسے کر رہے ہیں اور وہاں لاکھوں کا مجمع آ رہا ہے جی، ہر جلسے میں 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ بندہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی جلسے پنجاب میں بھی کر لیں، ان کو لاہور اور ہم نے اسلام آباد میں انہوں نے جلسے کیے، آپ اجازت دیں 5-6 لاکھ لوگ آپ دے دیں ہمیں لاہور میں
آپ کو چلو اجازت ہے لاہور کے میں پی کے میں ہمیں تو اجازت 8,000 سے زیادہ وہ بات بندے نہیں کریں ہیں۔ جو آپ کے آپ اختیار کا میں ہے، پشاور کے آپ جلسے کی میں آپ ہمت نے ہے، نوٹس دیا ہوا ہے کسی کو بھی کہ جلسے بندے کی نہیں اجازت پورے دینے کی ہوئے۔ سوائے جماعت اسلامی میں کے۔ چیلنج کرتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں کامران بھائی، یہ پشاور میں کریں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، یہ ہمیں لاہور میں جگہ دے مینار پاکستان کے اوپر، اور سر ہم ان وہاں کا جلسہ ان کا کر کے دماغ خراب ہے، دکھائیں گے، جلسے کریں، اور ان کو سب سے جلسوں کے تاریخی بغیر جلسہ بنی بنائی آرام سے حکومت نہیں، چلا رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمیں چائے پی رہے چیلنج ہیں نہ آرام سے کریں رانا نا، صاحب۔ آپ نے تو رانا صاحب پشاور is کے a damn- جلسے پہ نوٹس جاری کیے ہیں کہ بندے نہیں پورے کیے۔ آپ نے تو پشاور کے چلو جلسے پہ آپ، نوٹس میں تو جاری کہہ رہا کیے ہوں ہیں کہ یہ لوگوں چیلنج کو کہ وہ ایکسیپٹ کر بندے لیں، نہیں لے چلو کے آئے۔ اچھا رانا صاحب میں چلو ایک آپ یہ سوال ایک ہے، چیلنج یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ رانا آپ صاحب- پشاور میں رانا کر لیں، صاحب- ہم لاہور رانا میں صاحب کر ایک لیتے سوال ہے، ہیں۔ یہ جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ابسکانڈر ڈکلیئر، یار اس کو گرفتار کر کے ختم کریں معاملہ یار، کے پی کا یا گورنر راج لگائیں، یہ تنگ کر مارا یار انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے۔ رانا صاحب ختم کریں یار معاملہ، لگائیں یہاں پہ، دیکھیں جس طرح کی گرفتار کریں گورنر راج جس طرح لگائیں۔ کی انہوں نے دیکھیں بات یہ جو انہوں نے گفتگو کی اور جس طرح کا بلکہ انہوں نے گستاخی اپنے کی آپ کی جلسے شان کے میں، ہاں اندر جی۔ بیانیہ بنایا ہے، گورنر راج بنتا ہے کم از کم۔ نہیں اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر بالکل یہ ممکن ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، یہ پاسبلٹی یار ہے۔ ممکن جو کیا ہوتا ہے گفتگو یار، انہوں نے کیا کی، ہو گیا رانا وہ تو صاحب؟ ختم۔ رانا صاحب ہماری جان چھڑائیں، ہمیں بھی کوئی اچھی خبر دیں یار، گرفتار کریں، مسئلہ ختم کریں۔ ان کی 70 کے قریب ان کے خیبر کے پی کی اسمبلی کے 92 میں 17 اراکین وفاقی پولیس کو مطلوب ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ ایک ایکشن کریں وہاں پہ، ان سب کو گرفتار کر کے لائیں، خبر بنے کہ ہمارے پروگرام میں بھی ذرا مزہ آئے گا۔ میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، ذرا سوچیں ذرا اس بارے میں اور مشورہ دیں پرائم منسٹر کو، کوآرڈینیٹر ہے آپ آفٹر آل۔